یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ مال غنیمت کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ فرمایا اللہ نے قل الانفال للہ والرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، بس تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ تمہارا کام یہ ہے اہل ایمان کا کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو اور آپس میں صلح رکھو۔ پھر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ٹھیک ہے۔ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو۔ یہ تھی آیت نمبر 1۔ دوسری آیت سے لے کے چوتھی آیت تک جو فیض بن سلیم نے ترجمہ کیا تھا، پھر فرمایا اللہ نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن تو وہ ہیں، بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا کلیئر کیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں اور آپس میں صلح رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اگر یہ اہل ایمان ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ مومنین کی صفات بیان فرمائی کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کے احکامات آتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ کے ذکر پہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کا نام جب آتا ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے، دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اہل ایمان جو ہیں، مومنین جو ہے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یہ بات پھر ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ آیات کب نازل ہو رہی ہیں؟ مجاہدین فتح کے بعد غزوہ بدر سے واپس آئے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ آیات اہل ایمان پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور یہ آیات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا، پھر مزید صفات بیان فرمائی ایمان والوں کی، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ بیٹا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر میری آواز کہیں کٹے، آپ تک نہ پہنچے، تو ہاتھ کے اشارے سے کلیئر کر دیجیے گا کہ بھئی آواز نہیں آ رہی، اور اگر آواز کلیئر ہو تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے صفات بیان فرمائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پہلے صفات بیان کر کے پھر مزید یہ کہ ایمان والوں کا کام یہ نہیں ہے کہ مال کی وجہ سے آپس میں اختلاف کریں، آپس میں لڑیں، آپس میں تو صلح رکھنی چاہیے، ایمان والے تو بھائی بھائی ہیں۔ یہاں پر ان کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مال کے بارے میں لڑنا نہیں ہے، بلکہ جو مال پہلے سے اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو بھی نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے، جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ان 3 آیات کے اندر۔ اب فرمایا چوتھی آیت میں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، هم المؤمنون، یہی مومن، حقا، سچے مومن ہیں، یہی حق کے اوپر ہے، یہی سزا۔ یہ ان صفات کے حامل جو مومنین ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، آپس میں صلح رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو ہے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کسی حالت کے اندر بھی نماز کو نہیں چھوڑتے، اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے، جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں نیک کاموں کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ یہ بیان کر کے اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں، یہی اہل ایمان ہیں جو حقیقی مومن ہیں، جو سچے مومن ہیں۔ پھر فرمایا لہم درجات عند ربہم، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں، ان کے پروردگار کے ہاں بڑے درجے ہیں، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اہل ایمان جو ان صفات کے حامل ہوں گے، ان کی
درجے اللہ کے ہاں بڑے ہیں، ان کے ہاں بڑے درجے کے یعنی بڑے بڑے درجات ہوں گے ان کے، اور ان کے لیے بخشش ہوگی اور عزت کی روزی ہوگی۔ عزت کی روزی سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ بخشش کا مطلب کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے دنیا کی زندگی کے اندر، فرشتہ تو نہیں ہے، انسان گناہ بھی کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ تم سب کے سب گناہ گار ہو، بہترین گناہ گار بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جو اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں۔ تو مومن کا کام بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ تو جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں گے دنیا کی زندگی میں، جو ان سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے، ان کو بخش دیں گے، ان کی مغفرت کر دیں گے، اور ورزق کریم، عزت کی روزی ہوگی۔ جنت کے اندر جب جائیں گے تو دنیا کی آزمائشیں نہیں ہوں گی۔ دنیا جو ہے کیا ہے؟ دارالامتحان ہے، دنیا جو ہے دارالعمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر ہیں۔ آخرت کے اندر جب ان آزمائشوں سے اور مشکلات سے نکل کر جب بندہ آخرت کے اندر جاتا ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب کے بعد جب کلیئر ہوتا ہے، وہ فلاح پاتا ہے، جنت میں جاتا ہے، تو جنت کے اندر کیا ہے؟ ورزق کریم، عزت کی روزی۔ وہاں کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے، کوئی جو ہے اختلاف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آرام سے جنت کا اللہ نے جہاں جہاں قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے تو وہاں یہی ہے کہ جنتیوں کو جو ہے وہ بیٹھ کے آرام سے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ہر قسم کے لذیذ پھل ملیں گے، جو چیز چاہیں گے وہ، جس کی تمنا کریں گے وہ ان کی ہوگی۔ تو یہ ہے عزت کی روزی، کہ جہاں نہ مزدوری کرنی، نہ محنت کرنی، نہ تگودو کرنی، نہ خواتین کو گھر میں کھانا پکانا کرنا، کچھ نہیں، آرام سے ہر وہ چیز جس کی خواہش کریں گے آرام سے بیٹھے بٹھائے عزت کی روزی وہاں ملے گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، دنیا میں جیسے اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آخرت کے اندر یہ عزت کی روزی ملے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ 4 آیات ہماری کمپلیٹ ہوئیں۔ اب آیت نمبر 5 بیٹا کون پڑھے گا؟ تھوڑا ہینڈ ریز کریں، اپنے ہینڈ ریز کریں جو آیت نمبر 5 کی تلاوت کریں گے۔ بیٹا سعد محمود، میری آواز آ رہی ہے؟ اپنے مائک کو انمیوٹ کریں اور آپ آگے تلاوت کریں۔ سعد محمود، ٹھیک ہے بیٹا، جزاک اللہ بیٹا سعد محمود۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين صدق الله العظيم۔ 8 بھی پڑھ لیجئے، لیحق الحق کا بیٹا، بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 8 بھی پڑھ لیجئے۔ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون الله العظيم۔ بیٹا ترجمہ اس کا کر لیجئے، ترجمہ۔ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکالنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے نکلنا چاہیے تھا پروردگار نے تم بیٹا، کو نکلنا چاہیے تھا۔ تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوتے ہوئے پیچھے تم سے جھگڑے لگے گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کر جب خدا تم سے مدح کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہو۔ جزاک اللہ سعد محمود، بہت شکریہ، آپ نے ہماری مدد کی۔ یہ آیات
کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے کیا. اچھا بیٹا, آیت نمبر 5, کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا, اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی. بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی, جب سورہ انفال کا جب ہم تعارف رکھ رہے تھے, میں نے بتایا تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ دونوں سے مشورہ کیا تھا اور اس کے بعد میں نکلے تھے. لیکن صحابہ کی یہ رائے تھی کہ 2 لشکر تھے, جو کہ ایک تجارتی قافلہ تھا جو ابو سفیان کی سرداری کے اندر, رہنمائی کے اندر جو ہے وہ شام کی طرف جا رہا تھا, اور دوسرا ابو جہل جو 1000 کے لشکر کو لے کر آ رہا تھا. صحابہ کی یہ رائے تھی کہ یہ جو ابو سفیان والا تجارتی قافلہ تھا, ہتھیار سے بھی خالی تھا, اسلحے سے بھی خالی تھا, اور بے شان و شوکت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی وہ نہیں تھا, لہٰذا ہم اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ اور چاہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ, یعنی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک اب اللہ کی حکمت و تدبیر سے ان کو اپنے گھروں سے نکالا. حالانکہ اس وقت جب یہ ظاہر سارے صحابہ نکلے, سارے اہل ایمان نکلے بدر کے میدان میں جانے کے لیے, لیکن اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی. اس حوالے سے ناخوش تھی کہ بھائی یہ تجارتی قافلہ ہے, کیا ضرورت ہے کہ ہم خواہ میں اتنے بڑے لشکر کا جو ہے مقابلہ کریں, اور ہم یہ تجارتی مال جو ہے سمیٹ لیتے ہیں اور ان کا مقابلہ کر لیتے ہیں, یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, ہتھیار بھی نہیں ہیں. یہ ناخوش تھی. تو فرمایا اللہ نے وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے. جو حق بات تھی, یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے. اللہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ ان سرداران قریش سے, اس بڑے لشکر سے 1000 کا جو آ رہا ہے اس سے مقابلہ ہو اور مومنوں کو فتح ہو. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی تک معاملہ کیا تھا صحابہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلامی جماعت کا, کہ مکی زندگی کے اندر 13 سال تک ظلم و ستم کا شکار رہے, دبے ہوئے رہے. وہاں سے نکل کر آئے, یہاں اسلامی ریاست قائم کی. ابھی تک کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا, کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی تھی. یہ پہلا غزوہ تھا, پہلی جنگ تھی کوئی, اس لیے. اور مسلمان ابھی تک دبے ہوئے تھے, کوئی قوت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا چاہ رہے تھے, اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت تھی. اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے, کہ ابھی حق ظاہر بھی نہیں ہوا, معاملہ کلیئر بھی نہیں ہوا, اور جھگڑنے لگے, گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں. ڈر رہے تھے کہ اتنا بڑا لشکر ہے, اس سے مقابلہ کریں گے, ارے موت کی طرف جا رہے ہیں, مر جائیں گے, ڈر, اور اسے دیکھ رہے ہیں, یعنی موت کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ابھی حق ظاہر نہیں ہوا, ابھی حق کی کلیئر نہیں ہوا, وہاں گئے نہیں, تمہیں تو اللہ پہلے بتا دیا تھا نا, اللہ پر بھروسہ کرنا ہے, اللہ پر توکل کرنا ہے, اور تم تو ایسے ڈر رہے ہو کہ جیسے موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہو, اور تمہیں موت نظر آ رہی ہے, تو موت کو دیکھ رہے ہو. پھر اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور اس وقت کو یاد کرو. اب اللہ کیا فرما رہے ہیں, اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ بھائی یہ ان میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا. کیا مطلب ہے, کہ تم اس کے اوپر قابو پالو گے, مسخر ہو جائے گا. اور تم چاہتے تھے, یعنی صحابہ یہ چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے, یعنی تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے. اور اللہ کیا چاہتا تھا, خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینکے. اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے تھے, آپ نے دیکھا غزوہ بدر کے اندر 70 کفار کو قتل کیا, 70 کے قریب جو ہے وہ قید ہوئے, سارا سامان مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. یہ اللہ کی حکمت تھی. اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو قوت ملے, مسلمانوں کو طاقت ملے, مسلمان ایک ریاست کی حیثیت میں, ایک مذہب کی حیثیت میں, ایک دین کی حیثیت کے اندر, عرب کے اندر جو ہے ایک مقام حاصل کریں. ابھی تک مسلمانوں کا وہ مقام نہیں تھا, اس لیے کہ مسلمانوں کو لوگ تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے, اس کو مان ہی نہیں رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ کفار آئیں بدر کے میدان میں, مسلمان وہاں پہنچیں, مسلمانوں کی تعداد 13, کفار کا 1000 کا لشکر, لیکن مسلمانوں کو فتح ملے, کامیابی ملے, کفار کو شکست فاش ہو. بڑے بڑے سردار ابو جہل, عتبہ, شیبہ, یہ سارے کے سارے اس کے اندر جو ہے وہ قتل کیے گئے, اور مسلمانوں کو اس سے حوصلہ ملا. ایک طرف مسلمانوں کو حوصلہ ملا, قوت ملی, طاقت ملی, مال غنیمت آیا. دوسری طرف جو ہے مدینہ کے اطراف کے اندر بھی اور عرب کے اندر بھی مسلمانوں کا ایک رعب اور دبدبہ قائم ہوا.
تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ چاہ رہے تھے لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم کر دیں. یہ دین اسلام حق ہے, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ حق ہے, لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اس کو قائم کریں اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دیں. کافروں کی جڑ کاٹنے کا مطلب کافروں کو نیست و نابود کر دیں, ٹھیک ہے, کافروں کو جو ہے ختم کر دیں. یہ تاکہ کیا فرمایا, لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون, تاکہ سچ کو سچ, حق کو حق, جو سچ ہے وہ حق ہو جائے, سچ ہو جائے, اور جھوٹ کو جھوٹ کر دیں. جو جھوٹ ہے ابو جہل یہ بات رہ گئی تھی, میں جب ابو جہل جو ہے وہاں سے نکل رہا تھا اپنے قافلے کو لے کر, تو وہ بیت اللہ میں گیا اور بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ سے اللہ سے یہ کہا. یہ سارے مشرکین تھے, 360 خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے بڑے بڑے, ان کی پوجا کرتے تھے, لیکن ایک اللہ کو بھی مانتے تھے کہ ہاں واقعی اللہ رب العزت ہے اور وہی جو ہے وہ حقیقی معبود برحق ہے, اس کو مانتے تھے. ابو جہل جو ہے وہ خانہ کعبہ میں گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ہم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور اللہ سے یہ کہا کہ جو ہم میں سے حق پر ہو اس کو جو فتح دے, اس کو فتح دے دینا, جو ہم میں سے حق پر ہو اس کو فتح دے دینا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تاکہ سچ کو سچ کر دے اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے. یہ جھوٹ تھا, کفار جھوٹ تھے, مشرکین جھوٹ تھے, جھوٹ کہہ رہے تھے, جھوٹ کے اوپر عمل کر رہے تھے, اور اہل ایمان حق کے اوپر تھے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ وعدہ تھا, اللہ نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ دونوں میں سے ایک گروہ تمہارے کو مسخر کر دے گا, تمہارے تابع ہو جائے گا, تم اس پر قابو پالو گے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ حق کو قائم کر دے اور کفار کی جڑ کاٹ دے. گو مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو, ولو کرہ المجرمون, وہ مجرمین جو مجرم ہیں ان کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے مشرک اس بات سے ناخوشی کیوں نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ اپنا یہ کام کر کے رہیں گے. اچھا بیٹا آگے آیت نمبر 9 اور 10 کی تلاوت کون کرے گا؟ ہاتھ, جی بیٹا کون ہے؟ اسما قیوم بیٹا آپ کریں گی؟ اسما قیوم, اسما قیوم اپنا مائک انمیوٹ کریں. اسما قیوم میری آواز نہیں سن رہی؟ ہو گیا جی بیٹا, آواز آ رہی ہے اسما؟ جی بیٹا لائبہ خان آپ اگر میری آواز سن رہی ہیں اپنا مائک انمیوٹ کریں. لائبہ خان, جی سر. جی بیٹا آیت نمبر 9 اور 10 آخری کی جو 2 آیات ہیں پیج نمبر 11 پہ, اس کی تلاوت کیجیے. سر ایک منٹ اپنی بک لائی. بیٹا اتنی دیر سے کلاس چل رہی ہے, آپ بک ہی نہیں لے کے آئی ہیں؟ سر وہ اصل میں میری بک نہیں مل رہی. نہیں ہے, بک نہیں ہے آپ کے پاس؟ سر ایک منٹ لا رہی ہوں, ایک منٹ آپ ابھی لائی. جی لائبہ خان, لائبہ جی خان سر بولے. جی بیٹا جی سر آ گئی. پیج نمبر 11 کی آخر کی 2 آیتیں آیت نمبر 9 اور 10 تلاوت کیجیے اور ترجمہ پڑھیے اس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما جعله اللہ الا بشرى بیٹا یہ نہیں ہے بیٹا, وَلِتَطْمَئِنَّ شروع سے قُلُوبُكُمْ. استستغیثون سر کہاں ربکم, سے؟ شروع سے بیٹا پیج نمبر 11 کی پہلی لائن جی سے. سر. استستغیثون, جی جی. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی انی ممدکم بألف. انی
अन्नी मुमिद्दुकुम بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق صدق اللہ اللہ العظیم. ترجمہ پڑھیے بیٹا. جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک سرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے. اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے. جزاک اللہ بیٹا. اچھا جزاک اللہ لائبہ خان. اچھا بیٹا آیت نمبر 9 اور 10. آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے. جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے کون فریاد کر رہا تھا بیٹا؟ میں نے آپ کو پہلی کلاس کے اندر جب غزوہ بدر کے حوالے سے بتایا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے باقاعدہ دعا کی تھی، فریاد کی تھی کہ اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے کہ جو میں تیرے دین کے غلبے کے لیے یہاں لے کر آ گیا ہوں، اگر ان کو آج شکست ہو گئی تو رہتی دنیا تک کوئی تیرا نام لیوا نہیں ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد کر، فرشتوں کے ذریعے اپنے ذریعے ہماری مدد فرما. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لی اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تسلی رکھو، اطمینان دلوایا کہ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے غزوے سے پہلے، جنگ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم 1000 فرشتوں کے ذریعے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے، یعنی آگے پیچھے تلے اوپر فرشتے پہنچیں گے، ان کے ذریعے جو ہے وہ ہم تمہاری مدد کریں گے. اور بدر کے میدان میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ باقاعدہ جو ہے وہ نشانیاں دیکھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب صحابہ 313 صحابہ ان کے پاس نہ اتنا ساز و سامان تھا، چند تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، گنتی کے گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، جبکہ کفار جو ہے وہ تو بے پناہ ساز و سامان کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ لیس تھے. مسلمانوں نے تو یہ کیا تھا کہ تلواروں کی جگہ کھجور کی ٹہنیاں جو ہے بڑی ٹہنیاں توڑ کے اس کو تلوار کی جگہ بنایا ہوا تھا. اور غزوہ بدر کے بعد آپس میں جب صحابہ بات کر رہے تھے یہ بات انہوں نے کہی کہ ہم کفار کی طرف صرف ایسے تلوار لے کے جاتے تھے، ابھی گردن تک پہنچتی نہیں تھی کہ اس کی گردن کٹ جاتی تھی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد کری غزوہ بدر کے اندر کفار کے مقابلے کے اندر نا. اور وہاں پر جو ہے مسلمانوں کو جو ہے یعنی دلی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اطمینان دیا، یعنی خوف کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ختم کی. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ بالکل غم نہ کریں، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یعنی تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے. آپ کی جو ہے وہ مدد کے لیے 1000 فرشتے بھی جنگ کے میدان میں موجود ہوں گے. پھر فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس مدد کو اللہ نے محض بشارت، خوشخبری بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، مسلمان مطمئن ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. تو بس اطمینان، وہ پہلے آپ نے پڑھا تھا نا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے بالکل سچی ہے، برحق ہے. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بھی یہ بات بتائی تو وہ بھی جو ہے قلبی طور پر، ذہنی طور پر مطمئن ہو گئے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور فرشتوں کے ذریعے یہ مدد ہوگی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا.
یہ جو اللہ نے وعدہ کیا، یہ جو مدد کا کہا، یہ محض اللہ تعالیٰ نے بشارت، خوشخبری یہ تھی کہ بھائی اس طرح تمہاری مدد ہوگی تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، ایمان والے مطمئن ہو جائیں. ٹھیک ہے، فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. مدد جو اصل میں ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ وعدہ نہیں بھی کرتے کہ 1000 فرشتے تلے اوپر آئیں گے اور تمہاری اس سے مدد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کافی ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، بس وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سے تمام اختیارات ہیں، پوری کائنات کے خالق اور مالک ہیں، طاقت ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، قوت ان کے پاس ہے، تو وہ تو جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ صرف اطمینان کے لیے، قلبی سکون کے لیے، ذہنوں کو مطمئن کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اور آپ کے صحابہ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ وعدہ کیا اور یہ مدد کی. ورنہ اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. کیوں؟ اس لیے ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غالب ہے. غالب کا مطلب کیا ہے؟ بزور قوت چیز کو کرنے والے، طاقت ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، پورا غلبہ ان کے پاس ہے. وہ جو چاہیں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. میں نے کہا نا کن فیکون، وہ کہتے ہیں ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے. اور وہ حکمت والے ہیں، حکمت سے بھی خالی نہیں ہے. اب حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان دینا. فوراً وعدہ کر لیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ آپ کا مسخر ہو جائے گا، آپ کا تابع ہو جائے گا، آپ اس پر فتح حاصل کر لیں گے. اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ کافروں کی جڑ کاٹ دے. اللہ تعالیٰ نے کافروں سے مقابلہ کروایا، بڑے لشکر سے مقابلہ کروایا. اور یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے یہ بھی وعدہ کیا کہ تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد ہوگی. پھر یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو جو ہے وہ شکست فاش دی اور مومنوں کو جو ہے وہ فتح و نصرت سے. اللہ فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، تمام کام کر سکتا ہے، بزور قوت بھی کر سکتا ہے. کوئی بھی نہ ہو تو اکیلا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی ہے اپنے دین کے غلبے کے لیے، اپنے دین کے کام کے لیے. آپ نے دیکھا سورہ فیل، چل رہے بیٹا آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے میری؟ ہم جزاک اللہ جی، ٹھیک ہے جی. السا فاروق جزاک اللہ، شاہ زیب ٹھیک ہے جی. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یہ بیٹا پہلا رکوع جو ہم نے سورہ انفال کا پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پہلے رکوع میں مال غنیمت سے شروع کر کے اور آخر تک کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ، اب ساری بات کیا ہے؟ اب ایک بات سمجھیے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ تم نے کچھ نہیں کیا. آگے آئے گا، ہر رکوع میں یہ بات آئے گی، تم نے کچھ نہیں کیا، مدد ہماری تھی، فرشتے ہم نے بھیجے، ہم نے جو ہے تمہیں فتح و نصرت دلائی، یہ تمام چیزیں. تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اس کے کہے پر چلنا ہے، توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے. اور جب تم اللہ کے راستے میں ہوگے تو اللہ کی مدد بھی ہوگی، اللہ کی نصرت بھی ہوگی، اللہ کے فرشتے بھی جو ہے وہ تمہارے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ دشمنوں کا مقابلہ کریں گے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اصل میں مدد تو اللہ کی ہوتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ پہلا رکوع ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا اور اس کو سمجھ لیا. اگر اس میں کوئی بات آپ کو کلیئر نہ ہو تو آپ جو ہے وہ سوال کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں. اب میسج لکھ کے بھی پوچھ سکتے ہیں. اچھا بیٹا ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ایکسرسائز کے اندر دیکھیے بیٹا، اب ایکسرسائز میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو بیٹا سب سے پہلے آپ دیکھیں لکھا ہے الکلمات و تراکیب، یہ ہے ورڈ میننگ، الفاظ معنی. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا بیٹا، آپ نے 2 طریقے ہیں. یا تو آپ نے ابھی ہم نے پہلا رکوع پڑھا ہے، اس پہلے رکوع کا آپ کام کریں گے. آپ سب سے پہلے جو ہے وہ ہیڈنگ ڈالیں گے، الفاظ معنی آپ نے لکھنا ہے. پہلا لفظ جو ہے اس کے اندر دیا ہوا ہے الانفال مال غنیمت. دوسرا دیا ہوا ہے اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو. اچھا بیٹا، یہ جو ورڈ میننگ ہیں، یہ جو الفاظ ہیں جو آپ کی ایکسرسائز کے اندر ہیں، یہی آپ کے بورڈ کے پیپر کے اندر آتے ہیں. یہ الفاظ معنی بیٹا MCQs کی صورت کے اندر بھی آتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مختصر سوالات میں سے ایک سوال الفاظ معنی کا جو ہے وہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں آتا ہے. لیکن انہی ورڈ میننگ جو کہ آپ کے پیپر میں یہاں پر ایکسرسائز کے اندر موجود ہیں، یہی آتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. تیسرا ورڈ ہے وجیلت. وجیلت کا مطلب لکھا ہوا ہے ڈرتے ہیں.
ڈر جاتے ہیں. یساقونا وہ ہانکے جاتے ہیں. تستغیثونا تم فریاد کرتے ہو. غیر ذات الشوکتی بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحے کے اور قوت کے. ٹھیک ہے، یعنی بے ساز و سامان، بے شان و شوکت، بغیر اسلحے کے، بغیر کانٹے کے، ساز و سامان کے، بغیر قوت کے. کارہونا ناگواری محسوس کرنے والے. احدا ایک ہے، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، بریکٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ایک مؤنث. دابرہ کا مطلب جڑ، دابرہ. مردفینہ لگاتار آنے والے، مردفینہ لگاتار آنے والے. اب بیٹا آپ دیکھیے کتنے ورڈ ہیں یہ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 الفاظ مانا ہے جو آپ کے اس پہلے رکوع کی ایکسرسائز کے اندر موجود ہیں. یہ آپ نے جی پیج نمبر 11 کے اوپر. ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے یقیناً بکس کھولی ہوئی ہوں گی پیج نمبر 11 کے اوپر. اب بیٹا التمارین، عربی میں تمرین کی جمع ہے تمارین. تمارین کہتے ہیں ایکسرسائز کو، مشق کو. ٹھیک ہے بیٹا، اس میں بیٹا 2 سوالات ہیں. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ انشاءاللہ اسکول آپ کو جو ہے وہ میسج کر دے گا واٹس ایپ کے اوپر، اور آپ کو جو ہے وہ اسکول کی طرف سے جو آپ کو کام کروایا جا رہا ہے، جو کلاس ہو رہی ہیں، جو آپ کا سلیبس ہے، اس کے نوٹس آپ کو جو ہے انشاءاللہ جلد اسکول پرووائڈ کر دے گا. ٹھیک ہے، آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. اس میں آپ کے ان سوالوں کے جوابات بھی ہوں گے اور دیگر جو کام ہے وہ بھی آپ کا اس کے اندر موجود ہوگا. آپ نے اپنے رجسٹر کو اس کے ذریعے مینٹین رکھنا ہے. لیکن جو کام آپ بک سے کر سکتے ہیں وہ تو آپ بک سے ہی کریں گے. یہ ورڈ میننگ لکھے ہوئے ہیں، انہی کو آپ نے اپنی پیئر کاپی کے اوپر اتارنا ہے. اس کے علاوہ اس مشق کے اندر بیٹا صرف 2 سوال ہیں. سوال نمبر 1 ہے اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں. اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اگلی کلاس کے اندر وہ دے دیں گے، باقاعدہ آپ کو نوٹس بھی جو ہے وہ مل جائیں گے. اور دوسرا سوال ہے 2 گروہوں سے کیا مراد ہے. پہلا سوال اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، اور دوسرا 2 گروہوں سے کیا مراد ہے. اچھا بیٹا سوال نمبر 3 کے اندر مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے. یہ 3 آیات کے ٹکڑے دیے گئے ہیں، الف ب جیم، اس کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے. بیٹا پہلی اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے الفاظ معنی لکھنے ہیں اپنی فیئر کاپی کے رجسٹر کے اوپر. ٹھیک ہے، یعنی الفاظ معنی لکھنے کے بعد اس کے بعد میں سوال نمبر 3 جو ہے نا، یہ آپ نے مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجئے یا ترجمہ لکھیے. ٹھیک ہے، مفہوم کی جگہ آپ ترجمہ لکھیے گا، اس لیے کہ یہ کتاب پہلے بنی تھی اس وقت آیت کا ترجمہ اور مفہوم بھی لکھا جاتا تھا، لیکن اب بورڈ کے پیپر کے اندر صرف آیات کا ترجمہ آتا ہے. لہٰذا مفہوم کی جگہ آپ ترجمہ لکھ لیجئے گا کہ مندرجہ ذیل عبارت کا ترجمہ تحریر کیجئے یا بیان کیجئے. ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ دیکھیے آپ یہ کس طرح کریں گے. بیٹا پہلا الف کے اندر لکھا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. بیٹا پیج نمبر 9 کھولیے. پیج نمبر 9 کی پہلی آیت کے اندر آپ دیکھیے دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. مل گیا بیٹا؟ ہم کے ذریعے مجھے کلیئر کیجئے کہ آپ کو مل گیا. پیج نمبر 9 پر دوسری لائن کے اندر. جزاک اللہ بیٹا اشنا شیر. ٹھیک ہے بیٹا، اچھا دیکھیں فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. تو اب دیکھیے یہاں پر ترجمہ لکھا ہے اور اس کے رسول کا مال ہے، اس کے بعد سے تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو. فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو. یہ جو پہلی الف آیت ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اس کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں سے آپ نے لکھنا ہے. نمبر ب اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. بیٹا یہ اس کے فوراً بعد آپ نے پیج نمبر 9 کے اوپر دیکھا تھا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، آگے لکھا ہے واطیعوا اللہ ورسولہ. واو کو چھوڑ دیں گے ہماری آیت میں، یعنی جو نمبر ب میں ہے وہ اطیعوا سے شروع ہو رہا ہے. اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول. اب دیکھیں بیٹا جب آپ نے واو چھوڑا تو نیچے اور بھی چھوڑ دیں گے ترجمہ. ٹھیک ہے، اوپر سے واو آپ نے ہٹا دیا اطیعوا اللہ، یہاں سے اور بھی چھوڑ دیں گے. اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो। तो अलिफ के अंदर आयत थी फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो। नंबर बे आयत का टुकड़ा है अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन, अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो। नंबर जीम बेटा आयत, ये भी आयत नंबर पेज नंबर 9 के ऊपर ही आप लाइन नंबर 4 देखिए, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। इज़ा तुलियत देखिए बेटा, चौथी लाइन जो अरबी आयात की है, लिखा है व इज़ा तुलियत, यहाँ पर भी वाव छोड़ देंगे। इज़ा तुलियत अलैहिम, यहाँ पर भी वाव नहीं आएगा, क्योंकि हमसे जो पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है कि इज़ा तुलियत अलैहिम, तो यही हम पढ़ेंगे, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ठीक है, अब यहाँ पर भी है बेटा, हम और हटा देंगे। जब तर्जुमे में देखिए, जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है। ठीक है, जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, तलबा व तालिबात क्लियर हो गया? वर्ड मीनिंग हमने क्लियर कर लिए, 9 अल्फाज मानी आपने तहरीर करने हैं अपने रजिस्टर पर, और ये 3 आयात जो आखिरी पेज नंबर 12 के ऊपर सवाल नंबर 3 है, आपने लिखना है मंदरजा झेल इबारत का तर्जुमा तहरीर कीजिए। अलिफ लिखेंगे फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम, ठीक है, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो। फिर करेंगे बे में लिखेंगे अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन, अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो। और नंबर जीम में लिखेंगे इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? बात आप लोगों को यकीनन समझ आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगली क्लास तक आप ये काम भी करके आएंगे। और दूसरी बात ये कि अगली क्लास के अंदर हम सूरह अनफाल का रुकू नंबर 2 पढ़ेंगे, तो आप लोगों ने रुकू नंबर 2 की तिलावत, उसका तर्जुमा और उसको समझ कर आना है। इंशाल्लाह अगली क्लास जब हमारी होगी तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने रजिस्टर जो है मेंटेन कर चुके होंगे। अपना जो है रजिस्टर 400 पेजेस का एक रजिस्टर ले लीजिएगा आप, उसमें अपना नाम, क्लास और सब्जेक्ट आपने लिखनी है, मिशन स्टेटमेंट लिखना है, 3 लाइनों की इंडेक्स बनानी है, और उसके बाद में जो आज मैंने आपको काम बताया है वो करना है।